اور اہل بیت میں یاد رکھیے، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کا معنی ہے بیت والے. بیت کہتے ہیں گھر کو، کہتے ہیں یہ میرا بیت ہے، یہ میرا گھر ہے. اہل بیت گھر والے. تو گھر کے اولاد، گھر کے جو افراد ہیں، گھر کے افراد میں کون کون سے لوگ اہل بیت میں آتے ہیں؟ اہل بیت میں اولاد بھی آتی ہے، اہل بیت میں بیٹیاں بھی آتے ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں، بیویاں بھی اولاد اہل بیت میں آتی ہیں. آج اہل بیت میں 5 نام کہے جاتے ہیں: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نام آج بتائے جاتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا، مشہور ہے، وہ جی 5 تن پاک کے صدقے، اکثر کہا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا دیکھی، لوگوں کے دیکھنے کے برابر ہمارے سنی بھولے بھالے سنی، بیچارے سنی بھولے بھالے. یہ نہیں کہتا کہ ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اسلامک اسٹڈی نہیں کی ان لوگوں نے. آج یہ بھی کہتے ہیں واقعی جی اہل بیت. بھئی اہل بیت میں اولاد بھی ہے، بیٹیاں بیٹے بھی ہیں، اہل بیت میں بیویاں بھی ہیں. آپ اہل بیت کا جو آپ نے کنبہ بنایا، اس میں اولاد میں صرف حضرت بیٹی کو شمار، حضرت فاطمہ کو آپ نے ڈالا ہے. حضرت فاطمہ تو ہیں، ان کی 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور کہاں جائیں گی؟ ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، 11 بیویاں ہیں، 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں. ان میں حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ہیں، میمونہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، ساری ازواج ہیں. پھر آج ہم نے 5 کو اہل بیت میں کیوں شمار کیا؟ ایک تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت میں میرے نبی کا سارا کنبہ اور قبیلہ ہے. جس طرح حضرت امام حسین ہمارے لیے عظیم ہے، جس طرح امام حسن ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، اسی طرح حضور کی گھر والیاں، جس کو قرآن نے کہا امہات المومنین، اور مومن لوگوں یہ تمہاری مائیں ہیں. آج اگر ہم اپنی ماں کا اکرام اور عزت کرتے ہیں، اس سے 1000 درجے زیادہ اپنے نبی کی گھر والی، اپنی ماں، اس کی عزت کرنی پڑے گی. یہ پورے کے پورے اہل بیت میں شامل ہیں. اور اکثر یہ کہنا کہ 5 تن پاک کے صدقے، خدا کے لیے یہ نہ کہا کرو. 5 تن پاک سے کیا مراد ہے؟ 5 تن پاک سے مراد یہ ہے کہ میرے الحمدللہ میرے 9 بچے ہیں، 6 بیٹے ہیں، 3 بیٹی ہیں. اب میں اگر کسی ایک ادھر حسن معاویہ ہے، اس کو میں کہوں کہ یہ تن پاک ہے، اپنے سب بچے بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ پاک ہے، اس سے کیا مراد ہوگا؟ آپ کسی جہل کو بھی بٹھا دیں گے، وہ کہے گا کہ یار یہاں اس بات میں ڈاؤٹ ہے، کوئی بات میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا پاک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ باقی بیٹوں میں کوئی مسئلہ ہے. یہاں بندہ سمجھتا ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ 5 تن پاک، اس کا مقصد ہے حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور میرے نبی، یہ تو ہیں پاک، اور باقی وہاں مسئلہ شک میں پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے ہر سنی نوجوان اپنے ذہن میں بٹھایا کہ 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک. یہ دشمن نے چال چلی، ان کو تکلیف ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے، جس بنیاد پر انہوں نے یہ نعرہ ایجاد کیا کہ 5 تن پاک کے صدقے، وہ اس لفظ سے نبی کی گھر والیوں کو علیحدہ کر دیا. خدا کے لیے بھولا بھالا سنی نوجوان اپنا ذہن بنا، یہ 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک. میرے نبی کے سارے اہل خانہ جتنے بھی ہیں یہ سارے پاک ہیں. حتیٰ کہ نبی کی صحبت میں جو بیٹھے ہیں، تھوڑا لمحہ بھی بیٹھے، ہمارا یقین ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں، ایمان کی موجودگی میں، دل میں ایمان رکھتے ہوئے، جس نے ایک لمحہ بھی، ایک نظر بھی بیداری کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، دنیا کے 1000 ولی اکٹھے کر لے، دنیا کے 1000 عالم اکٹھے کر لے، شیخ الحدیث لیا، مفتی لیا، تابعین لیا، تبع تابعین لیا، کتب لیا، ابدال لیا، سارے اکٹھے کر لے، تم اس صحابی کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس صحابی نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے.